بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہدائے پاکستان کے لواحقین، مہمانان گرامی، فوج پاکستان کے آفیسرز، سردار صاحبان اور بہادر جوانوں، السلام علیکم. آج ہم وطن عزیز کے لیے بے مثال قربانیاں دینے والے ان شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہیں جن کی جرت اور فرض شناسی کی بدولت آج ہم ایک آزاد اور باوقار ملک میں سانس لے رہے ہیں. جنگ ستمبر 1965 ہماری قومی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے اس ملک کے عوام کو ایک نیا عزم اور اتحاد دیا. اس معرکہ میں پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ کے افسروں اور جوانوں کی بے مثال جرت کی بدولت یہ دن پاکستانی قوم کی تاریخ کا سب سے تابناک دن بن چکا ہے. 50 سال کے بعد آج یہ دن ان تمام شہداء اور غازیوں کی قربانیوں، استقامت اور جرت کی بھی علامت ہے جنہوں نے گزشتہ ایک دہائی سے جاری جنگ اور آپریشن ضرب عز جیسے چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا. میں ملک کے تمام دشمنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تسخیر ہے. معزز حاضرین، پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا ملک دہشت گردی اور غیر روایتی جنگ سے دوچار ہے جس میں قوم اور مسلح افواج نے شانہ بشانہ بے انتہا قربانیاں دیں. دہشت گردی کے اس ناسور سے جہاں دنیا کے کئی ممالک اندرونی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان چیلنجز کا بھرپور جرت سے مقابلہ کیا. چند سال پہلے ہم روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کا شکار تھے. دفاعی تنصیبات سمیت ملک کا کوئی حصہ دشمن کی زد سے محفوظ نہیں تھا. ملک کے کئی حصوں میں ریاستی عملداری عملی طور پر ختم ہو چکی تھی. شمالی وزیرستان دہشت گردوں کی اماج گاہ تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں مختلف حلقوں میں شکوک و شبہات عام تھے، لیکن خواتین و حضرات، مجھے اس وقت بھی بحیثیت سپاہ سالار افواج پاکستان کی صلاحیت اور عزم پر پورا یقین تھا. ہم نے ضرب عزم شروع کرنے کا فیصلہ اسی یقین کی بنیاد پر کیا تھا. آپریشن ضرب عزم کا نام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے اس لیے منسوب کیا تھا کہ اپنی بقا کی اس جنگ میں ہمارا ہر قدم اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اٹھے. یہ تلوار صرف مظلوموں اور معصوموں کے دفاع اور فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے اٹھ سکتی ہے. آپریشن ضرب عزم کی صورت میں ہم نے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے بلا امتیاز خاتمے کا جو عمل 2 سال پہلے شروع کیا تھا اس نے اپنے طے شدہ ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کر لیے ہیں اور آج وطن عزیز کا کوئی بھی علاقہ سبز ہلالی پرچم کے سائے سے محروم نہیں ہے. آپریشن ضرب عزم کے آغاز سے اب تک ہمارے بہادر جوانوں نے پورے ملک میں 19,000 سے زائد آپریشنز کے ذریعے دہشت گردی پر قابو پایا ہے. کامیابیوں کے اس لمبے سفر میں فوج کے ساتھ رینجرز، ایف سی، پولیس اور لیویز نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کامیابیوں میں انتہائی اہم
کردار ادا کیا ہے۔ ضرب عرض کی کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص پاک فضائیہ آپریشن کے ہر مرحلے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 18,000 معصوم شہریوں کے علاوہ مسلح افواج کے 5,000 افسروں اور جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 48,000 سے زیادہ پاکستانی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے نزدیک ضرب عرض شاید محض ایک فوجی آپریشن ہو، لیکن ہمارے لیے یہ وطن کی بقا کی جنگ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے کی تکالیف برداشت کی۔ پاک فوج ٹی ڈی پیز اور ان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو روشن اور بہتر بنانے کے تمام منصوبوں پر بھرپور انداز سے مصروف عمل ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ٹی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس مختصر عرصے میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں پر ہم بطور قوم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں مسائل کے بعد نئی مشکلات نہیں بلکہ ان کا حل دکھائی دینے لگا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے امن کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی اجتماعی دانش سے بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق ملک بھر میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ علماء، دانشوروں اور میڈیا کو اسلام کے پرامن اور ہمہ گیر پیغام کو پھیلانا ہوگا تاکہ انتہا پسندی کی منفی سوچ کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قوانین اور نظام انصاف کی ان کمزوریوں کو دور کیا جائے جو دہشت گردی کے مکمل سدباب میں رکاوٹ ہے۔ سنگین جرائم، کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ مکمل امن کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور معاشرے میں عدم اطمینان کا سبب ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے نظام میں مؤثر اور دور رس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپریشن کے بھرپور ثمرات حاصل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اور ریاست کے اداروں کو مکمل خلوص نیت اور یکسوئی کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، جہاں ایک جانب فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جان پر کھیل کر ملک کے دشمنوں کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنانسیئرز اور سمپتھائزرز کی سرکوبی میں مصروف ہیں، وہاں آج بھی کچھ ہلکے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے قوم میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام شکوک اور الزامات کے باوجود ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ معزز حاضرین، ہم تمام تر خلوص کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، مگر کچھ مفاد پسند عناصر جو ہرگز افغانستان سے مخلص نہیں، اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں ان عناصر پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے۔
वहां का अमन और इस्तेकाम पाकिस्तान के अपने मुफाद में बेहतर और नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद की बेहतर मैनेजमेंट को हमारे कौमी मफादात में अव्वलियत हासिल है। हम अफगान हुकूमत के साथ मिलकर सरहदी निगरानी का एक मौसर निज़ाम कायम करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि अमन की बेहतर सूरत हाल हमारी मुश्तरका इक्तसादी तरक्की का जरिया बनेगी। हम अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन ये हकीकत कभी फरामोश नहीं की जा सकती कि अमन की असल जमानत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है। तमाम बैरूनी साजिशों और इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हम सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं और रवायती या गैर रवायती हर मैदान और हर अंदाज में वतन अजीज का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम हक़ खुद इरादियत के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए हैं। हक़ खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। मैं यहां ये वाज़े करना चाहता हूं कि हम अपने दुश्मनों की हर कोवर्ट और ओवर्ट साजिश और इरादे से बखूबी आगाह हैं। चैलेंज अस्करी हो या सिफारती, खतरा सरहदों पर हो या शहरों में, हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अज़ाइम है उनको बखूबी पहचानते हैं। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। ख़वातीन व हज़रात, बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खित्ते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। इसका मुंह बोलता सबूत सी पैक है। ये अजीम मंसूबा न सिर्फ हमारे इक्तसादी रवाबत को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली में मददगार साबित होगा। इसकी बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को सी पैक की राह में रखना नहीं डालने देंगे और ऐसी हर कोशिश से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, आखिर में मैं दिफ़ाए वतन के लिए कुर्बान होने वाले एपीएस के मासूमों, बाचा खान यूनिवर्सिटी के जवां साल मेमारों, बलोचिस्तान के इल्म और कानून के माहिर वकला, मुल्क व कौम के शहीदों, मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एफसी, रेंजर्स, पुलिस और लेवीज के जान निसारों और उनके बाहिम्मत लवाहिकीन की लाजवाल अजमत को सलाम पेश करता हूं। आपका जज्बा हमारा हौसला बढ़ाता है। मुझे फख्र है कि जिस फौज की कमान मेरे हाथ में है, उसके ऑफिसर्स और जवान आज भी माजी के अजीम हीरोज की कायम की हुई रवायात के अमीन हैं।
مجھے اپنی قوم کے ہر فرد کی ہمت اور عزم پر مکمل یقین ہے، بالخصوص ہمارے باصلاحیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید، امین اور ضامن ہیں۔ میں اپنی قوم کی طرف سے امن اور انسانیت کے دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جیت سکتے ہیں تو اپنی جیت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔